بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للکذب اکالون للصوت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہود کا تذکرہ پہلی آیات میں چل رہا تھا اور اللہ کریم نے ان کی غلط روش اور بدعمالیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان برائیوں کی وجہ سے اللہ کریم ان کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہتے، اور جب دل پاکیزہ نہیں ہوتے، جب دلوں پہ ظلمت چھا جاتی ہے، ناپاکی چھا جاتی ہے، تو لہم فی الدنیا خزی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پھر ان کی دو بنیادی صفات گنوائیں۔ فرمایا یہ یہود جو ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سماعون للکذب، یہ جھوٹ اور غلط باتیں سننے کے عادی ہیں۔ یعنی بہت بڑا جرم جو اللہ کے نزدیک یہودیوں کا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب انسانی مزاج ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہر بندے کو پسند ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو کمال اس میں نہیں ہے اس بات میں اس کی تعریف کی جائے، تو ہر بندے کو پسند آتی ہے۔ اسلام میں بنیاد اس بات پر ہے کہ بندہ خود اپنی حیثیت کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، بلکہ بنیادی طور پر اس کا عقیدہ ہو کہ عظمت اللہ کے لیے ہے۔ میں بندہ ہوں، عام آدمی ہے وہ بھی بندہ ہے، سرکاری عہدیدار ہے وہ بھی بندہ ہے، وزیر ہے، امیر ہے، صدر ہے، وہ بھی بندہ ہے۔ بحیثیت بندہ ہونے کے اسے اپنی حیثیت کا احساس ہے کہ میں بندہ ہوں، مجھے زندگی ملی ہے تو موت بھی آئے گی اور کل محاسبہ ہوگا، اللہ کریم کو روبرو حساب دینا ہے۔ لیکن سماعون للکذب، جھوٹی تعریف پہ بہت خوش ہوتی، دنیاوی امور میں بھی جھوٹ سننا پسند کرتی۔ اکالون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں۔ سوت کی تعریف جو علماء تفسیر نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی امر پر ملازم ہو اور اس کی اسے تنخواہ یا اجرت ملتی ہو
وہ کام کرنے کے لیے کسی سے پیسے بھی لے تو وہ سود ہوگا۔ کام جائز ہے، اسے کرنا چاہیے، اور جو اسے تنخواہ ملتی ہے اسی کام کی ملتی ہے، اس تنخواہ میں اسے وہ کام کرنا چاہیے، لیکن وہ تنخواہ بھی حکومت سے یا سرکار سے لے لیتا ہے اور جس کا کام کرتا ہے اس سے بھی پیسے لیتا ہے، تو یہ سود ہوگا۔ کام جائز ہو لیکن وہ پیسے لیے بغیر نہ کرے تو یہ سود ہوگا اور حرام ہوگا۔ اور اگر کام ہی غلط کرواتا ہے کوئی اور وہ پیسے دے کے کرواتا ہے تو کرنے والا اور دینے والا دونوں، الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دونوں جہنمی ہیں۔ رشوت وہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی جو ہمارا حق نہیں بنتا وہ لینا چاہتے ہیں پیسے دے کر، اور اگلا پیسے لے کر ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے تو وہ رشوت ہوگی۔ دینے والا اور لینے والا اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ایک بندے کا حق بنتا ہے، اب اس نے کام تو سرکاری اداروں سے کرانا ہے، وہ جائز ہے، لیکن وہ نہیں کرتے جب تک انہیں پیسے نہ دیے جائیں تو وہ سود ہوتا ہے۔ وہ لینے والے کے لیے حرام ہے اور دینے والے کے لیے ایسا ہے جیسا کسی ڈاکو نے اس سے پیسے چھین لیے۔ تو ان میں دنیا ہیں، ایک تو یہ جھوٹ بہت سنتے ہیں۔ اگر جھوٹ سننا اتنا ناپسندیدہ ہے بارگاہ الہی میں اور دل سے آ کر دیتا ہے تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اگر صرف جھوٹ سننا جرم ہے تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہی آگے پہنچا دے، تحقیق نہ کرے کہ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنا ہی جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔ اکالون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں، ناجائز پیسے لیتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ فین جاؤ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں، یہودیوں کا آپس میں ایک تنازع تھا، کسی امیر زادے سے جرم ہو گیا، وہ اسے سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا ایک ہیلا کرتے ہیں، یہ مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور باتیں شاتیں بنا کر اور جھوٹ بول کر جھوٹی گواہیاں دے کر ان سے فیصلہ لے لیں۔ ادھر وہ مقدمہ لائے، ادھر اللہ کریم سے وہی نازل ہو گئی۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلے تو ان کی ساری باتیں بتائیں کہ یہ بے دین بدکار لوگ ہیں، اللہ نے ان کے دل سے آ کر دیے ہیں، اور پھر یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور حرام کھانے کے عادی ہیں۔ اور اگر یہ اپنا جھگڑا آپ کے پاس لے آئے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کی مرضی ہے، ان کے جھگڑے کا اگر فیصلہ کر دیں یا آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا، جاؤ تمہارے پاس اپنی کتاب ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہو۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کریم راضی ہے۔ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں، آپ کو پسند نہ ہو تو ان کا فیصلہ نہ فرمائیں، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر اے میرے حبیب آپ فیصلہ فرمائیں، بین حکم کا، اگر آپ فیصلہ فرمائیں، فحکم بینہم بالقسط، تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ وہ حرام کھانے والے ہیں، وہ جھوٹ سننے والے ہیں، ان کے دل سیاہ ہیں، وہ بدکار ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ اگر فیصلہ فرمائیں تو آپ اپنی شان رسالت کو پیش نظر رکھ کے
عین عدل کے مطابق فیصلہ فرمائے، جو جس کا حق ہو وہ اسے ملے۔ اگر آپ فیصلہ فرمائیں فاحکم بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ عدل کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سوال کیا کہ تمہارے پاس اپنی کتاب ہے، تم اہل کتاب ہو، میری نبوت پر تم ایمان ہی نہیں لائے، تو مجھ سے فیصلہ کیوں چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں اس طرح کے جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کسی عالم کو بلاؤ۔ غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو سوریہ نام کا عالم تھا، اسے بلوایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوال فرمایا کہ اس جھگڑے کا، اس تنازع کا یا اس جرم کا تمہارے پاس کتاب ہے اللہ کی، اس میں فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بڑا سخت فیصلہ ہے، وہ تو مجرم کو سخت سزا ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو، پھر میرے پاس کیوں آئے؟ اللہ کریم نے بھی ارشاد فرمایا وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جب ان کے پاس تورات ہے تو پھر آپ کے پاس فیصلہ لینے کیوں آئے؟ آپ کی نبوت و رسالت پر کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جس کتاب پہ ان کا ایمان ہے کہ آسمانی کتاب ہے، اس سے فیصلہ کیوں نہیں لیتے؟ فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کے احکام موجود ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کے احکام تو موجود ہیں۔ تو جب آپ پر ایمان ہی نہیں لائے تو ان کو فیصلہ اپنی کتاب سے لینا چاہیے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، لیکن یہ اپنی کتاب کو ماننے، پڑھنے، سمجھنے کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اس فیصلے سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بول کر آپ سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں اور یہ تکلف کر رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ سرے سے ایماندار ہیں ہی نہیں۔ اپنی کتاب کو بھی زبانی کہتے ہیں ہم نے مانا ہے، عملاً اس پر جب عمل نہیں کرتے، اس کے فیصلے نہیں مانتے، تو یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اب اسی اصول کو مد نظر رکھ کر آپ دیکھیں کہ جو مسلمان دعوی اسلام تو رکھتا ہے لیکن فیصلے قرآن کے مطابق نہیں کرتا یا قرآن کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، اس پر بھی یہی صادق آئے گا وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسا شخص ایماندار نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں فیصلوں کے معاملے میں۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے، حکومت یا حکومتی ادارے کرتے ہیں، ہم اپنی فریاد لے جاتے ہیں، اپنی شہادتیں گواہیاں پیش کرتے ہیں، فیصلہ ان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خلاف قرآن کرتے ہیں تو اس کے جواب دے تو وہ ادارے یا وہ فیصلہ کرنے والے حضرات یا وہ جج یا وہ افسر یا وہ حاکم ہیں۔ دوسرا پہلو زندگی کا یہ ہے جس میں ہم خود فیصلے کرتے ہیں، لین دین میں، تعلقات میں، دوستی دشمنی میں، معاملات میں، ہم خود بھی تو دن بھر ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو مومن کا تو ہر فیصلہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں طے کر دیا۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی صبح سے شام تک کتنے عمل ہم قرآن کریم کے مطابق کرتے ہیں اور کتنے ایسے اعمال کرتے ہیں جن سے قرآن کریم منع فرماتا ہے۔ ہر بندہ اپنا دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دوسروں پر فتوے لگاتے رہتے ہیں
اپنے بارے ہم سوچنے ہی گوارا نہیں کرتے۔ حق یہ ہے کہ دوسروں کا جواب ہم نے نہیں دینا، ہم سے ہمارے بارے پوچھا جائے گا، ہمیں اپنا جواب دینا ہے، اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے یقین، اپنے ایمان کی ہم سے باز پرس ہوگی، دوسروں کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی۔ سو فرمایا اگر یہ اپنی کتاب جس کو یہ آسمانی کتاب مانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے اور اسے سمجھنے کے بعد اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور فیصلے اس کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر یہ مومن ہی نہیں ہے، پھر یہ آپ کی بارگاہ میں کیوں آئے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ الا اللہ، بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہماری زندگی اللہ ہمیں معاف کرے بالکل ہی قرآن اور اسلام سے دور جا رہی ہے۔ جھگڑا تو یہود کا تھا اور اس بات پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے تورات، یقیناً ہم نے وہ تورات نازل فرمائی، فیہا ہدا، اس میں بھی رہنمائی تھی، راہ حق کی رہنمائی تھی، سچے اور حق پر مبنی فیصلے اور سچے اور حق پر مبنی اصول و ضوابط تھے، اور اس میں نور تھا، ونور، ایک روشنی تھی جو دنیا کی تاریکیوں میں راستے روشن کر دیتی تھی، ہر کام کو کرنے کی راہ دکھاتی تھی، ہر برائی سے بچنے کی رہنمائی کرتی تھی، اس میں نور تھا۔ یحکم بہ النبیون، انبیاء نے اس کے مطابق فیصلے کیے، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء نے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے۔ الذین اسلموا، اور انبیاء وہ لوگ تھے جو کلی طور پر اللہ کے فرما بردار تھے، مطیع تھے۔ للذین ہادوا والربانیون والاحبار، پھر حکم دیا کرتے تھے یہودیوں کو، ربانیون اہل اللہ، وہ لوگ جن کے پاس دین کی واقفیت اور علم بھی ہو اور ان کے پاس کیفیات قلبی اور باطنی یعنی اپنے انبیاء کے فیوزات و برکات بھی ہوں۔ ہمارے ہاں بھی عام استعمال ہوتا ہے علماء ربانی، ربانی کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس علم بھی ہو اور ان کے پاس وہ کیفیات بھی، ان کے سینے بھی روشن ہوں، دل منور ہوں، اور برکات نبوت سے جو فیض آتا ہے وہ بھی ان کے سینے میں ہو، انہیں علماء ربانی کہتے ہیں۔ والاحبار، علماء ظواہر، جن کے پاس دین کا علم تو ہو، کیفیات نہ ہو۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، خواہ علماء ظواہر تھے یا علماء ربانی تھے، اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے، انبیاء نے جو کلی طور پر اللہ کے مطیع تھے،
انہیں علماء ربانی کو بھی حکم دیا اور علماء ظواہر کو بھی حکم دیا کہ کتاب الہی کی حفاظت کریں. کتاب الہی کی حفاظت یہ ہوگی، یہ پہلی کتابوں کے لیے وہ حفاظت الہیہ نہیں تھی جو قرآن کریم کو حاصل ہے. سو انہیں حکم دیا گیا کہ کتاب کی حفاظت کریں، یعنی الفاظ کی بھی حفاظت کریں، مفاہیم کی بھی حفاظت کریں، اور اس پر عمل کر کے اس کے احکام کا اتباع کر کے اس کی حفاظت کا حق ادا کریں. قرآن کریم چونکہ آخری کتاب تھی اللہ کی، پہلی کتابوں میں اگر کسی نے تعریف کی، رد و بدل کیا، پھر بعد میں کتاب آ گئی اور وہ تصحیح ہوگی. قرآن کے بعد تو کوئی کتاب آنے والی نہیں تھی. اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنی ذات کے ذمہ لے لیا، خود لے لیا اس کی حفاظت کا ذمہ. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور یہ گزرنے والی 14 صدیاں گواہ ہیں کہ جو قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، عطا فرمایا، اس میں سے آج تک کوئی زیر زبر ایک نقطہ تک تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، کیونکہ اسے حفاظت الہیہ حاصل ہے. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ علماء ربانیین اور اہل علم پر تھا. علماء ربانیین تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بددیانتی نہیں کرتے، لیکن علماء ظواہر جن کے پاس صرف ظاہر کا علم ہو اور کیفیات نہ ہو، ان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. دنیاوی لالچ میں آ کر، پیسے کے لالچ میں آ کر، اقتدار کے لالچ میں آ کر احکام بدل دیے. تو فرمایا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور ان علماء نے، علماء ربانی نے، علماء ظواہر نے بھی اس کا اقرار بھی کیا، گواہی بھی دی کہ ہم ایسا ہی کریں گے. لیکن بات یہ تھی، فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے ڈر کر میرے احکام بدل دو. لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونے، اللہ کی عظمت سے ڈرو. یہ کیا بات ہوئی کہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم بدل دیا؟ تو کیا تمہارے نزدیک بندوں کی حیثیت اور عظمت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے؟ کل فرد حشر میں تمہیں جواب لوگوں کے سامنے دینا ہے یا اللہ کریم کے سامنے؟ لہذا پیسے لے کر یا کسی کے روب میں آ کر غلط فتوے مت دو. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دنیا کا معمولی فائدہ میری آیات بیچ کر مت اٹھا. کہ دنیاوی فائدے کے لیے فرمایا دنیا اگر ساری بھی ایک شخص کے پاس جمع ہو جائے تو وہ بھی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو فرمایا یہ تھوڑا سا وقتی سا فائدہ جسے کل چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس دولت کے لیے یا اس زندگی کے لیے جو کل ختم ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہ کرو، حق کے مطابق بات کرو. اور فرمایا خوب سن لو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ اپنے فیصلے اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں. ہمیں ہماری ساری امیدیں
ایک بات سے وابستہ ہے کہ ہمارے نبی آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں، آخرت میں، قبر میں، برزخ میں، میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ یہ امید ہر اس بندے کے دل میں ہے جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے۔ ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی جنہیں اپنے اعمال پہ ناز ہوگا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، بخشا جاؤں گا، ایسے بھی ہوں گے، لیکن اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جنہیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، اپنی خطاؤں کا احساس ہے، لیکن ایک امید ہے اللہ کی بخشش کی کہ اکثر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ شافع محشر ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی شفاعت سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ لیکن شفاعت کے لیے ایمان تو شرط ہے۔ اب اللہ کریم بات تو یہودیوں سے کر رہے تھے کہ یہ کتاب میں نصب کر دیتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ جو نبیوں نے انہیں سبق دیا، درس دیا، اس پہ قائم رہتے، کتاب اللہ کی حفاظت کرتے، اس کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے، لیکن ایسا یہ نہیں کر پائے۔ تو پھر یہ ساری بات کر کے آگے ایک اصول بیان فرما دیا جو صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے ہے۔ ایک قانون بنوا دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ آئین و دستور کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ کرتے رہتے ہیں کوشش، شور بھی، آواز بھی، کہ ہمارے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں۔ وہ ایک چلتا رہتا ہے حکومت کے لوگوں کے درمیان، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عملاً ہمارے ملک میں کوئی قانون درست کیا نہیں گیا، نہ کوئی نیا قانون اسلامی بنایا گیا ہے، بلکہ تقسیم ملک کے بعد سے جو قوانین، جو ضابطے انگریز سے ہمیں وراثت میں ملے، ابھی تک وہی نظام، وہی ضابطے، وہی عدلیہ، وہی معیشت، وہی سارا نظام حیات چل رہا ہے، اور اسی کو چلانے پہ ہمارے ارباب اقتدار مصر ہیں۔ ابھی تک ان کا یہی سارا زور اسی پر ہے کہ یہی نظام چلتا رہے۔ کیوں حکومتوں کو، حکمرانوں کو وہ نظام اتنا کیوں پسند ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور جب سارے حکمران بھی اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں، ارباب اقتدار و اختیار بھی، اسمبلیوں میں بیٹھے قانون بنانے والے لوگ بھی، سب بعض نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اچھے صاحب علم اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس نظام سے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اس نظام کی ایک خصوصیت ہے، انگریز نے یہ ملک جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں، یہ فتح کیا تھا۔ کیسے کیا؟ جھوٹ بول کر کیا، دھوکہ دے کر کیا، بہادری سے کیا، چالاکی سے کیا، یہ الگ بحث ہے، لیکن اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ بنگال سے لے کر کابل تک یہ، اور ہمالیہ سے دکن تک یہ جو بر صغیر ہے، اس سارے کو انگریز نے فتح کیا۔ اب یہ جتنی مخلوق یہاں بستی تھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ عیسائی، دوسرے مذاہب بھی، جو اس بر صغیر کے رہنے والے تھے، وہ غلام قرار پائے اور انگریز آقا بن گئے۔ یہ مفتوح تھے، وہ مالک تھے،
ہم سب ہمارے باپ دادا غلام تھے. انہوں نے اس غلام ملک کے لیے قانون وضع کیے، دستور بنائے، نظام سلطنت بنایا. اس کی بڑی خوبی یہ تھی کہ محنت ساری غلام کے حصے میں آئے، لیکن اس سے جو حاصل ہو وہ آقا کو ملے. اس نظام کی خوبی یہ ہے کہ محنت، مزدوری، مشقت، رات دن کی سردردی یہ تو غلاموں کے حصے میں آئے. وہ رات دن محنت کریں، رات دن تیشہ چلائیں، رات دن کسی چلائیں، رات دن ہل چلائیں، رات دن کھیت جوتیں، رات دن کارخانوں میں کام کریں، رات دن محکموں میں ملازمت کریں، لیکن جو کچھ حاصل ہو وہ سارے کا سارا آقا کو چلایا. اور انہیں زندہ رہیں نہ رہیں اتنا کچھ مل جائے کہ ایک وقت کی روٹی انہیں ملتی رہے، مرے نہیں، کام کرتے رہے. وہی نظام انگریز چھوڑ کر گیا اور نئے آنے والوں نے اسے اپنا لیا. اب عجیب تماشا یہ بن گیا کہ سارا ملک اسی غلامی حیثیت میں رہ گیا اور جو لوگ اقتدار میں چلے گئے وہ آقا کی کرسی پر بیٹھے. اب جناب مجھے اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اوپر کتنے مزے ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، کتنے پیسے ملتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ یہ اوپر کے لوگ بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں اور وہ اربوں میں، اور پھر جب وہ واپسی کی باری آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے وہ قرضے معاف ہو گئے. یہ کارخانے لگاتے ہیں تو پیسے سرکاری خزانے سے لیتے ہیں، اگر وہ منافع بخش ہوتے ہیں تو منافع ان کے گھر جاتا ہے، اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ پڑا ٹوٹی مشینیں پڑی ہیں اٹھا لو. اور یہ پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ یہ سرکاری خزانے سے آتا ہے. سرکاری خزانہ کس سے لیتا ہے؟ سرکاری خزانہ عام آدمی سے لیتا ہے، مزدور سے، محنت کش سے، ملازم سے، تاجر سے، کاشتکار سے. ہر فرد کی محنت سے زیادہ حصہ ٹیکسوں میں حکومت کو چلا جاتا ہے. اب جو اوپر آ گئے انہیں تو مزہ آ گیا، انہوں نے کہا یار یہ عیش تو کہیں سنے نہیں تھے، یہی رہنا چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا دہشت گردی ہو رہی ہے اور جنگ ہو رہی ہے اور بغاوت ہو گئی اور حکومت فروغ کر رہی ہے، کہاں بغاوت ہوئی؟ کس نے کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف؟ یہی بے بسی اور مجبوری لڑ رہی ہے طاقت کے ساتھ، بھوک لڑ رہی ہے دولت کے ساتھ، افلاس دولت مندوں سے لڑ رہا ہے. غریب آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، میرے بچے کو بھی پڑھنے کا حق حاصل ہے، میرا باپ بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. عمراء کے کتوں کے لیے بھی اسپتال ہیں اور غریب آدمی کے بیٹے اور باپ کے لیے بھی نہیں. تو لڑائی کا طریقہ غلط ہے، بندے مارنے کا طریقہ غلط ہے، اور کسی کو کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. لڑنے والے جو ملک کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن اس کا علاج گولی نہیں ہے. حکومت گولیاں مارتی رہی، جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک عام آدمی کو بھی کھانے کو نہیں دیا جائے گا، جب تک انصاف نہیں کیا جائے گا، جب تک عدل نہیں کیا جائے گا، جب تک غریب کا بچہ بھی اپنا حق نہیں پائے گا، اس کے بیمار کو بھی علاج میسر نہیں آئے گا. اب لوگوں میں یہ احساس ہو گیا ہے، دنیا ایک ہو گئی ہے، رات دن پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کس کس ملک میں کیا کیا سہولتیں ہیں. اب یہاں تو انہیں یہ ضد ہے کہ شریعت نافذ نہ ہو، اور اس کے ساتھ دعوی اسلام بھی ہے. یعنی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ بھی نہیں چاہتے، اور کوئی یہ نہیں کہ چھپ کر بات کرتے ہیں. ٹیلی ویژن پہ میں باتیں سنتا رہتا ہوں، ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں، یہ کہتے ہیں شریعت نافذ، یہ ہم سے نمازیں پڑھوانا چاہتے ہیں. کمال ہے.
نمازیں تو آپ سے اللہ پڑھوانا چاہتا ہے، اللہ نے فرض کی ہیں، آپ کے دین میں فرض ہیں، کوئی کسی سے نماز کیا پڑھوائے گا؟ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، خود اس کا حق بنتا ہے اپنے دعوے کی لاج رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اپنا عیش تھوڑا سا کم کرو اور اپنی بچی روٹی غریبوں کو دے دو، یہ مطمئن ہو جائے۔ صرف اسلام آباد کے بڑے گھروں میں جو شام کو کھانا بچتا ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، وہی راولپنڈی شہر میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر گھر کو کھانا مل جائے۔ یہ وہ بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن اللہ کا فیصلہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کرنا پسند نہیں کرتے، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑی کسی سزا کا تصور نہیں ہو سکتا۔ کفر کا فتویٰ لگ جانا یا کفر کی دفعہ کا لگ جانا کسی پر، یا کسی کا کافر ہو کر مرنا، اللہ پناہ دے، یہ وہ جرم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ بندے کو دوزخ میں رکھے۔ میں اگلے دن ہلیت الاولیاء دیکھ رہا تھا، دوزخ میں کیا حشر ہوگا۔ آئے کریمہ ہے قرآن کی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم میں جو پھینکے جائیں گے تو جہنم کی تیز آگ جب ان کی کھالوں کو جلا دے گی تو فوراً ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے، اگلی جل جائے گی، نہیں پیدا ہو جائے گی، جلتے رہیں گے مسلسل۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر کیا ہے، تمہیں پتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، امیر المومنین، میں نے مسلمان ہونے سے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کی تشریح کسی سے سنی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہ سناؤ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح سنی ہے، اگر اس کے مطابق ہوگی تو میں تمہاری بات کی تصدیق کروں گا، اور اگر تمہاری بات اس کے مطابق نہ ہوگی تو میں تمہیں سمجھا دوں گا کہ اس کی تشریح یہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، جی میں نے یہ سنا تھا کہ ایک لمحے میں دوزخ کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس کی کھال ایک لمحے میں 120 دفعہ بدل جائے گی۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک سنا تھا، میں نے یہی بات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کافر ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف عذاب کے، کافر کے عذاب کا صرف ایک پہلو کہ جہنم میں رہنے والے جو بے شمار عذاب ہوں گے انہیں چھوڑ دیں، صرف آگ میں رہنے کا یہ ایک عذاب کہ ایک لمحے میں 120 دفعہ کھال بدل جائے، جلتی جائے گی، بنتی جائے گی، جلتی جائے گی، بنتی جائے گی۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے نازل کیا ہے قرآن پاک، اور اس میں جو نظام اور جو فیصلے نازل کیے ہیں، جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے لوگ کافر ہیں۔ میں نہیں کسی کو کافر کہتا، نہ آپ کسی کو کافر کہتے، لیکن مجھے بھی اور آپ کو بھی، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی اپنے فیصلوں پہ یہ سوچنا تو چاہیے کہ ہمارے فیصلے کیا قرآن کے مطابق ہیں۔ صرف حکومت فیصلے نہیں کرتی، دن نمبر ہم بھی تو فیصلے کرتے ہیں، معاملات کے، لین دین کے، تعلقات کے، دوستی دشمنی کے، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ،
تو کیا ہمارے جو فیصلے ہم کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں؟ اگر کوئی قرآن کے فیصلوں کو پسند ہی نہیں کرتا، ایک تو ہوتا ہے غلطی ہو گئی، اس کے خلاف ہو گیا، تو کم از کم تلاش تو کرے، میں نے جو کہا یہ غلط ہے، سے غلط ہو تو توبہ کرے، اصلاح کرے۔ اگر اپنی انا پہ اڑ جائے تو فرمایا یہ لوگ کافر ہیں، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے نازل کردہ آئین و دستور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔